اگر آپ اجازت دیں تو رانا صاحب یہ جو بات ابھی ارباب صاحب نے کی اس میں وزن ہے کہ اگر تو واقعتاً جیل رولز کے مطابق ملاقاتیں ہوتی تو ان میں سے شاید 80% لوگ عمران خان سے نہ مل پاتے. جو مل پاتے ہیں بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کا نام لسٹ میں ہوتا ہی نہیں ہے اور ان کے پاس ایک خاص قسم کا VIP پاس ہوتا ہے اور وہ تمام پارٹی کے ممبران کا منہ چڑھاتے ہوئے وہ جیل کے اندر جاتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں اور پھر آزادانہ طور پر باہر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں جن کو ان کی پارٹی ڈسون کرتی ہے. تو رانا صاحب اتنا سادہ معاملہ تو نہیں ہے کہ آپ رول کے مطابق چل رہے ہیں, رول میں گنجائش نہیں ہے, جہاں پہ آپ نے گنجائش پیدا کرنی ہوتی ہے آپ پیدا کر لیتے ہیں. نہیں دیکھیں, ڈسکریشن تو ہر معاملے میں ہوتی ہے اور ڈسکریشن جو ہے وہ جس اتھارٹی کی ہو یہ اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے اس کو استعمال کر لے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس کے پاس یہ آپ واقعتاً میں بتا رہے ہیں کہ وہ اگر کہ سپرنٹینڈنٹ جیل یہ فیصلے کر رہا ہے. نہیں دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ ایک قانون میں لا میں درج اختیار ہوتا ہے اور وہ اختیار جو ہے وہ اسی اتھارٹی کا ہوتا ہے جو اتھارٹی ہو. باقی وہ اتھارٹی اگر گورنمنٹ کے متحد ہے تو گورنمنٹ کا کوئی بھی سینئر آفیشل جو ہے وہ اسے کسی قسم کے معاملے میں کہہ سکتا ہے. لیکن ڈسکریشن جو ہے یہ کسی کا اپنا اختیار ہے, وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ استعمال کرے, وہ کر سکتا ہے. لا کی بات علیحدہ ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے معاملات کو کس طرح سے چلانا ہے تو پھر تو وہی بات ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. اگر انہوں نے اسی طرح سے معاملات اپنے کو چلانا ہے, یہی سیاست کرنی ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر ٹھیک ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل یہ اسی ملاقات کے اوپر ہی اپنا دھیان رکھیں, اسی کے سے اپنے سارے معاملات منسلک رکھیں اور پوری تندہی سے اور پوری بھرپور طریقے سے یہ جو ہے وہ مہم چلائیں. تمام ضلعوں میں نہیں بلکہ تحصیلوں میں, قصبوں میں بھی جو ہے وہ جلسے کریں اور اس کے اوپر بھرپور جو ہے وہ اس کے اوپر مہم چلائیں اس کی. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پھر شاید سپرنٹینڈنٹ صاحب کو یا متعلقہ جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کو خیال آ جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ ان کو فون کر کے پھر بلائیں کہ جی آئیں آپ ملاقات کروا دیتے ہیں. اس میں آپ نے اچھی بات کی, میں اس کو جواب انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. سینٹ کا الیکشن ایک گزرا تھا عزیز شیخ صاحب کو اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا, تو اس میں ہمارا یہ الزام تھا کہ جی ہمارے بندے توڑے گئے ہیں, ان کو پیسے دیے گئے ہیں. جو ابھی ان کی چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحب, انہوں نے کہا نہیں ہمارا ٹکٹ بکا ہے, ہمارے نے ٹکٹ کا پرومس دیا ہے, دیٹ از دا پاور آف دا PML ٹکٹ. تو وہ ٹکٹ کے پاور سے جو ابھی حالت آ گئی ہے, تو میرے خیال میں اگر ہمیں کہیں سے بھی سیاسی مشورہ چاہیے ہوگا تو کم از کم PML سے نہیں چاہیے, کیونکہ انہوں نے خود جو اپنے ساتھ کیا ہے وہ ہم بھی نہیں کر سکتے تھے ان کے ساتھ. تو وہ والی بات تو اپنی جگہ. جہاں تک وہ جلسوں والی بات ہے, وہ بیسیکلی موبلائزیشن بھی ہو سکتی ہے, اور موبلائزیشن کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہم لوگوں کو موبلائز کریں اور ان سے کہیں کہ چونکہ ہمیں کہیں سے بھی انصاف نہیں مل رہا, کہیں سے بھی سنوائی نہیں ہو رہی, اور اوپر ہمیں جو ہے کہتے ہیں کہ جی قصبوں بھی وہ کریں, تو ہم جو ہے اب اپنا آئینی حق استعمال کریں گے اور ہم اب احتجاج کریں گے. احتجاج اپنے صوبے میں کریں گے تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرتے رہے اپنے صوبے کے اندر زور سے احتجاج کریں. آپ نے ان کی بات پوری سنی ہے نا, وہ کہہ رہے کرتے رہے, اس احتجاج کا ملاقات پر کیا اثر پڑے گا؟ نہیں مطلب اب یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اور حکومت پنجاب جو ہے یہ اٹک پہ ناکے لگائیں گے کہ جی وہ پنجاب کے لوگ ادھر آ رہے ہیں, ہم ان کو چیک کریں گے, اور یہاں سے جو جائیں گے وہ ان کو چیک کریں گے؟ یہ تو مطلب آپ یا ملک کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. پاکستانی ہیں سارے, پاکستانی کہیں بھی اپنا احتجاج کہا کہ استعمال کر سکتے ہیں. پرامن احتجاج اگر ہم کریں اس پہ کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ لیکن آپ نے احتجاج کے نتیجے میں کوئی پچھلے چند سالوں میں صرف واقعاتی اور صحافیانہ انداز سے جو ہم نے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہے, کوئی زیادہ آپ نے ہیڈ وے لیا نہیں ہے کسی بھی معاملے کے اوپر. احتجاج آپ نے کیا ہے لیکن احتجاج سے آپ کو نتائج نہیں ملے. دیکھیں احتجاج سے نتائج مل بھی سکتے تھے, لیکن یہ ساری چیزیں, اور آپ کی بات ٹھیک ہے ابھی تک سکسیس نہیں ہوا, لیکن یہ تو ایک آئٹریٹو پروسیس ہے. ایک دفعہ نہیں ہوا, دوسری دفعہ نہیں ہوا, تیسری دفعہ نہیں ہوا, ہم ہمت تو نہیں ہارے, اپنی کوشش تو کریں گے.
اور اپنے لیڈر کو نکالنے کے لیے جو بھی راستہ ہے ود ان دی فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن، قانون اور آئین کے اندر، وہ ہم ایکسرسائز کرتے رہیں گے اس کو. بے شک کوئی بھی جو بھی نام دے، پھر تو سیاست ہے نا. 9 مئی جب ہوا، 9 مئی، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ایسے پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈرز ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو تو دہشت گرد قرار دیا جائے. وہ الگ بات ہے کہ جب 8 فروری کا الیکشن ہوا تو پبلک نے وہ سارا بیانیہ اٹھا کے کوڑا دان میں ڈال کے ہمیں بھاری اکثریت سے جتایا. اس کے بعد جو 8 فروری کی رات کے بعد 9 فروری تک ہوا سب نے دیکھا. ٹھیک ہے رانا صاحب، بالکل آخر میں فرمائیے گا کہ آپ نے کہا وہ قصبے میں احتجاج کریں، لیکن احتجاج واقعتاً جب ابل پڑے گا تو پھر اٹک تک تو نہیں رکے گا، پنجاب کے اندر بھی ہوگا، پھر آپ کی حکومت یہ کہے گی پنجاب میں اور مرکز میں کہ یہ تو فسادی ہیں، پھر دوبارہ سے اس کے اوپر ڈنڈے مارے جائیں گے. تو بہتر نہیں ہے ملاقات کروا دی جائے؟ کیوں اس کو ایک بڑے قومی مسئلے میں کنورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، اس میں جو ہے وہ جب وہ صورتحال ہوگی تو پھر اس آپشن کے اوپر بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ غور کر لیا جائے گا. لیکن اب کی جو صورتحال ہے نا، وہ اس محاورے کے مترادف میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ اب صلح کر لیں. کن سے صلح کر لیں؟ آپ سے کر لیں یا کسی اور؟ اگر معاملہ یہاں تک ہی ہے نا، کہاں چیف منسٹر صاحب کی تقریر، کہاں وہ عاشق عمران میں اور عشق عمران میں مرنے کی تمنا، اور کہاں جو ہے وہ اب ملاقات کے لیے جو ہے وہ در بدر پھریں گے وہ. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جو وزیر اعظم پاکستان نے یوم آزادی پہ آفر کی تھی کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کریں اور اپنے سیاسی اور اپنے انتظامی اور معاشی معاملات کو پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ مل کے بروئے کار لائیں، تو ان کو اس آفر کے اوپر جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. I'm sure Arbaab صاحب you have something to say on this. Yes. دیکھیں اس میں دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ اکثر اور ایک ہمارا ویو یہ بھی ہے کہ جی مذاکرات وہاں سے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار ہے. اس وقت اس کانٹیکسٹ میں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن جو رانا صاحب والی بات ہے اس میں مذاکرات اس پیرائے پہ ہو سکتے ہیں کہ جی ہم سب بیٹھیں گے اور یہ طے کریں گے کہ جی یہ جو اب ایک پریکٹس آ چکی ہے، جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، جو ان سے 2-3 دفعہ ہوئی ہے، اس کا جو ہے ہم نے کلا کما کرنا ہے. اور اب جو ہے سیاست صرف سیاستدان کرے گا، اور سیاستدان اپنے اقتدار کے حصول کے لیے اگلوں کے پاس دوڑے نہیں لگائے گا. تو اس پہ بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک پاور ڈائنامکس ہے، وہ نہ پی ایم ایل این کے پاس ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ پنجاب کے پاس ہے، وہ کہیں اور ہے. اینڈ اٹ از انفارچونیٹ. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام ہمارا جاری. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اب ہم آپ کو خیبر پختونخوا لیے چلتے ہیں. ذوالفقار حمید آئی جی پولیس خیبر پختونخوا میں جوائن کر چکے ہیں. ذوالفقار صاحب بہت شکریہ. آپ بتائیے گا کہ صوبے کے اندر جو دہشت گردی ہے، میں پولیس کا پرسپیکٹیو اس کے اوپر لینا چاہوں گا. آپ یہ بتائیں کہ دہشت گردی کا خطرہ اور سکوپ اور اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کیا ہے؟ جی جیوگرافیکلی تو جو ہمارے خیال میں زیادہ، ایک تو مرج ڈسٹرکٹس ہمارے جو ہیں ان میں زیادہ پرابلم ہے، اور سیکنڈلی جو ہمارا صدرن کے پی کے ایریاز ہیں ان میں کچھ ایریاز ہیں وہاں پہ زیادہ پرابلم ہے.